صلی علی محمد ذکر صلی علی کیجئے ذکر صلی علی کیجئے ذکر صلی علی کیجئے درد دل کی دوا کیجئے ذکر صلی علی کیجئے ذکر صلی علی کیجئے درد دل کی دوا کیجئے آپ کے ذکر سے دوستو دور رنجو بلا کیجئے آپ کے ذکر سے دوستو دور رنجو بلا کیجئے ذکر صلی علی کیجئے اتباع نبی کیجئے حق کے محبوب بن جائیے اتباع نبی کیجئے حق کے محبوب بن جائیے ان پہ بھیجیں درود و سلام رب کی حاصل رضا کیجئے ان پہ بھیجیں درود و سلام رب کی حاصل رضا کیجئے ذکر صلی علی کیجئے ہم گناہگار جیسے بھیگے نام لیوا تو ہے آپ کے ہم گناہگار جیسے بھیگے نام لیوا تو ہے آپ کے اپنے دامن میں لے کر ہمیں درگزر ہر خطا کیجئے اپنے دامن میں لے کر ہمیں درگزر ہر خطا کیجئے ذکر صلی علی کیجئے منزل راہ قرب خدا پانا چاہو جو فیصل حسن منزل راہ قرب خدا مل ہی جائے گی فیصل حسن شاہ کونین کے عشق میں شاہ کونین کے عشق میں پہلے خود کو فنا کیجئے شاہ کونین کے عشق میں پہلے خود کو فنا کیجئے ذکر صلی علی کیجئے ویسے کہاں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہاں جانا ہوا اور ناظرین کو بھی بالکل میں نے ویلکم کر لیا ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے ایک دفعہ وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں جی فیصل ڈاکٹر صاحب حضور پاک کی نعت شریف کا صدقہ ہے کہ سب سے پہلی حاضری جب میرا پاسپورٹ بنا تو سب سے پہلی حاضری اس میں جو ہے حضور علیہ السلام کے دربار کی ماشاءاللہ حرمین طیبین ماشاءاللہ اور یہ بھی نعت پڑھتے ہوئے انعام کے طور پر کہ میں چھوٹا تھا 2000 کی بات ہے تو کلین شیپ تھا تو ویزا اکیلے ویزا نہیں ہوتا تھا تو جن صاحب نے مجھے انعام کے طور پہ عمرے کا ٹکٹ دیا تو وہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اور آپ کی والدہ آپ دونوں ہماری طرف سے جائیں گے. اس کے بعد پھر دبئی بارہا سلسلہ رہا, ساؤتھ افریقہ, ماریشز الحمدللہ, اور پچھلے برس عراق, بحرین
جسے ہم ہر عاشق رسول اور عاشقان اہل بیت اپنی معراج سمجھتے ہیں، حضور کے دربار کی حاضری کے بعد کربلا معلیٰ، نجف اشرف اور بغداد شریف، امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی اور دیگر اکابرین کے مزار پہ، انبیاء کرام کے مزارات کی حاضری، اور یہ سب حضور کی نعت کا صدقہ ہے۔ بالکل صحیح کہا، اتنی ساری جگہوں پہ بالکل۔ اچھا نظر صاحب، اب افطار کا وقت چونکہ آتا جا رہا ہے، ہمیں کچن میں بھی جانا ہوتا ہے، کس ٹائپ کی ڈشز افطار میں کھانا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے جتنی جو ہضم ہو جائے، اچھا، صحیح بات ہے، آسانی سے ہضم ہو جائے، آسانی سے ہضم ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خام خواہ کا وہ اشتعال تھا آ جاتا، آدمی بھوک میں مشتعل ہو جاتا ہے، جو مل جائے کھا لے۔ اصل میں روزہ ہے ہی یہ کام کہ اوور ہالنگ ہوتی ہے ہماری، پورے سال کی مشینری کو ریسٹ ملتا ہے کہ بھئی ایک مہینہ ذرا سا کم کھاؤ، کم دو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے روزہ رکھا ہے، ورنہ ایسی کروڑوں کائناتیں ہوں تو وہ تو اتنے بڑے رزاق ہیں کہ وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ بس ٹوٹ پڑو مسلمانوں، یہ بڑی غلط بات ہے کہ وہ ایک دم سے۔ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے کا افطار ایک مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتائیں کہ جب وہ افطار کا اگر افطار کے دسترخوان پہ کیا کیا چیز موجود ہوتی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا افطار پسند کرتے تھے؟ اللہ کے نبی تو صوم وصال میں بھی صرف پانی یا کھجور پہ اکتفا فرما لیا کرتے تھے۔ بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں کافی دنوں سے مدینہ طیبہ میں ہوں، آپ کے لوگ آتے ہی نہیں ہیں میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کھانا بھوک چھوڑ کے کھاتے ہیں، اس لیے بیمار نہیں ہوتے۔ تو افطار میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم مرغن غذاؤں کے، تلی ہوئی اشیاء کے عادی ہیں، لیکن اتنا کہ ہمارے معدے پہ ثقیل نہ گزرے۔ وہ ثقالت ہوگی تو تراویح ادا کرنا بھی مشکل ہوگی، اور پھر طرح طرح کے امراض پیدا ہوں گے، نیند ہوگی۔ یعنی کہ ہمیں حکم بھی پھر یہی ملتا ہے کہ سادہ غذا اور تھوڑی سی بھوک چھوڑ کے کھانا چاہیے، چھوڑ کے کھایا جائے، اسی میں عافیت ہے، بہتری ہے اسی میں۔ اچھا، ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ اکرام کے ساتھ بہت زیادہ ان کی مدد بھی کرایا کرتے تھے، اور ہم نے قصہ سنا کہ روٹی بھی پکا لیا کرتے تھے کبھی ان کے ساتھ، تو کچھ ہے اس طرح کا واقعہ اگر آپ سنانا چاہیں تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو شب برات کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت عائشہ اپنے حجر سے باہر تشریف لائیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہاری حق تلفی کروں گا؟ یعنی کہ امہات المومنین کو اللہ کے نبی نے اتنی گفتگو کرنے کا اختیار دیا تھا نا، کسی کی مجال سرور دو عالم سے سوال کریں۔ بالکل۔ تو جب اللہ کے نبی اپنے گھر میں ایک محبت بھرا ماحول پیدا فرما سکتے ہیں، جی ہاں، تو وہ تو نمونہ کامل ہے نا۔ جی ہاں، پھر ہماری مصروفیات کیا ہیں، پھر ہمارے معاملات کیا ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں ایک اچھا ماحول پیدا کریں، محبت کا، اخوت کا۔ کال بھی ہمارے پاس، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ملا دیجیے میری۔ جی کال مل گئی آپ کی، آپ اس وقت یہاں وائب ٹی وی پہ لائیو کال کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ شہاب۔ جی شہاب، فرمائیے۔ ہلو، جی فرمائیے۔ آپ کو میرے خیال میں لگ نہیں رہا، یقین نہیں ہو رہا کہ واقعی آپ کی کال مل گئی ہے۔ نہیں ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، میں شہاب اقتدار قدر بات کر رہا ہوں۔ جی کیا حال ہے شہاب آپ صاحب؟ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور اکثر دیکھتا ہوں، اور کال لگتی نہیں ہے، آج اتفاق کی بات لگ گئی ہے۔ چلیں جی، بہت بہت اچھا شکریہ۔ پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اور پچھلے سال تو بہت ہی سے آپ نے محفل میلاد وغیرہ کا انعقاد کیا تھا بہت خوبصورت انداز میں۔ جی اور اس دفعہ جو ابھی ہمارے فیصل صاحب سلام پیش کر رہے تھے خوبصورت انداز فیصل میں، حسن، بالکل۔ اور ڈاکٹر نورانی صاحب صدیقی صاحب بیٹھے قاضی ہوئے، احمد نورانی صدیقی صاحب بیٹھے۔ میں چاہوں گا کہ وہ ایک کلام ہے، جی میں لب کشا نہیں ہوں، وہ پیش میں لب کریں کشا فیصل نہیں، صاحب۔ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کو سنواتے ہیں۔ خوبصورت انداز میں آپ لوگ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ وائب چینل کو اس سال آپ نے خوبصورت انداز میں نہایت اس کو مزین کیا ہے، سیرت کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے، اس کے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ اچھا جی، میرے خیال میں ہم بالکل یہاں پہ ایک بریک بریک پہ لیں جانا گے، ہے اور ہمیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو افطار شان سے جو ہمارا کچن سیگمنٹ ہے شان فوڈز کی تعاون سے، اس میں واپس آئیں گے، تو کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے نعمت افطار۔